السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو ہر معاشرے کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ تعلیم۔ ہمارے پاس پاکستان میں تعلیم کے نظام پر مبنی مختلف مضامین ہیں، کچھ رپورٹس بھی ہیں اور تجزیے بھی۔ تو ان کی روشنی میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں تعلیم کے اصل فوائد کیا ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں، اور یہ ملک کی جو مجموعی ترقی ہے اس سے یہ معاملہ جڑا کیسے ہے۔ ویسے یہ بات کافی چونکانے والی ہے۔ کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی جی ڈی پی کا 1% سے بھی کم تعلیم پر خرچ کر رہا ہے، اور دوسری طرف کروڑوں بچے اب بھی اسکولوں سے باہر ہیں۔ آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ دیکھیں، تعلیم کا جو بنیادی تصور ہے وہ تو یہی ہے کہ علم، اقدار، ہنر، یہ چیزیں ایک نسل سے دوسری نسل تک جائیں۔ اب اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک تو وہ رسمی تعلیم ہے جو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ملتی ہے۔ جی، ریگولر سسٹم۔ بالکل۔ پھر نیم رسمی بھی ہے، جیسے بڑوں کی تعلیم کے پروگرامز ہوتے ہیں، یا فاصلاتی تعلیم، ہاں، ڈسٹنس لرننگ وغیرہ۔ جی۔ اور ایک غیر رسمی تعلیم بھی ہے جو ہم گھر میں سیکھتے ہیں، یا لائبریری جا کر، یا خود سے ہی کچھ پڑھ لیا، سیکھ لیا۔ اچھا، اور ان ذرائع میں جو فوائد کا ذکر ہے وہ صرف ذاتی سطح تک نہیں ہے، مطلب ٹھیک ہے، بہتر کمائی، کیریئر، صحت، سماجی تعلقات، یہ تو اہم ہیں ہی، لیکن بات شاید اس سے آگے کی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ معاشرتی اور معاشی سطح پر اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ تعلیم یافتہ معاشروں میں آپ دیکھیں، معاشی استحکام زیادہ ہوتا ہے، جرائم کم ہوتے ہیں، صحت عامہ بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ جو عدم مساوات ہے اس کو کم کرنے میں تعلیم کا بڑا کردار ہے۔ پائیدار ترقی کی بنیاد یہی ہے۔ خاص طور پر خواتین کی تعلیم پر بہت زور دیا جاتا ہے ذرائع میں، کہ اس سے صحت کے معاملات، خاندان کے بارے میں بہتر فیصلے ہوتے ہیں، جو مجموعی معاشرتی ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ صحیح۔ اور آج کل کی جو معیشت ہے، خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی والی، وہ تو تعلیم یافتہ لوگوں کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، ظاہر ہے۔ لیکن جب ہم ان ذرائع کی روشنی میں پاکستان کے زمینی حقائق دیکھتے ہیں تو تصویر کافی پیچیدہ سی لگتی ہے۔ شرح خواندگی آپ کہہ رہے ہیں بھی 60% کے قریب بتائی جاتی ہے، مگر اس میں بھی مردوں اور عورتوں میں فرق ہے۔ 68% مرد اور تقریباً 53% خواتین۔ جی، یہ فرق واضح ہے، اور صرف مرد و خواتین کا نہیں، علاقوں کا فرق بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھا؟ جی، جیسے اسلام آباد میں شرح خواندگی کافی بہتر ہے، لیکن بلوچستان کے بعض علاقوں جیسے کوہلو کا ذکر آتا ہے، وہاں بہت کم ہے۔ اور پھر وہ تعلیمی اخراجات والی بات، جی ڈی پی کا 1% سے بھی کم، اس کا مطلب کیا ہے؟ عملی طور پر کیا یہ بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتا؟ دیکھیں، یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ یہ رقم یونیسکو جو تجویز کرتا ہے 4 سے 6%، جی، اس سے تو یہ بہت ہی کم ہے۔ بلکہ کئی تجزیے کہتے ہیں کہ یہ بنیادی ڈھانچے، یعنی عمارتیں، اساتذہ کی تنخواہیں، کتابیں، ان چیزوں کے لیے بھی ناکافی ہے۔ تو پھر معیار کیسے آئے گا؟ بالکل۔ اور مسئلہ صرف فنڈنگ کا بھی نہیں ہے۔ تعداد میں اضافہ ہوا ہے، ادارے بنے ہیں، طلبہ بڑے ہیں، لیکن پھر بھی 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ 2.5 کروڑ؟ جی، اور جو اسکول ہیں بھی، ان میں سے کئی جگہوں پر بنیادی سہولیات جیسے پینے کا صاف پانی، ٹوائلٹس، وہ تک نہیں ہے۔ یہ تو بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں۔ اور سہولیات سے آگے بڑھ کر معیار کی بات اکثر سننے میں آتا ہے۔ رٹا سسٹم پر بہت تنقید ہوتی ہے کہ بس یاد کر لو، سمجھنے کی ضرورت نہیں، نصاب پرانا ہے، تنقیدی سوچ کو فروغ نہیں ملتا۔ یہ کیوں ہے؟ وسائل کی کمی تو ہے، لیکن کیا صرف یہی وجہ ہے؟ معیار کا مسئلہ کئی چیزوں سے جڑا ہے۔ ایک تو جیسے آپ نے کہا، وسائل کی کمی، پھر استاذوں کی تربیت کا معاملہ ہے۔ کیا وہ جدید طریقوں سے پڑھانے کے لیے تیار ہیں؟ ان کے احتساب کا نظام کیسا ہے؟ یہ سب چیزیں مل کر معیار کو متاثر کرتی ہیں۔ اور پھر پاکستان میں ایک اور بڑا مسئلہ تعلیمی نظام کا خود کئی حصوں میں بٹا ہونا ہے۔ اچھا، جیسے سرکاری اسکول ہیں، پھر بہت مہنگے نجی اسکول ہیں، مدارس کا اپنا نظام ہے، پھر کیمبرج سسٹم وغیرہ چل رہا ہے۔ جی، یہ تقسیم صرف مواقع کا فرق پیدا نہیں کر رہی، بلکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ معاشرے میں طبقاتی فرق کو اور گہرا کر رہی ہے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اور ایک اور تضاد جو سامنے آتا ہے ان ذرائع سے، وہ ہے پڑھے لکھے نوجوانوں میں بے روزگاری۔ کچھ رپورٹس تو کہتی ہیں 30% سے زیادہ ڈگری والے نوجوان بے روزگار ہیں۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تعلیم بھی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے۔
کیا تعلیم مارکیٹ کے مطابق نہیں؟ ہاں، یہ بہت پریشان کن بات ہے۔ یا پھر وہ سفارش کلچر کا ذکر بھی آتا ہے بہت جگہوں پر۔ یعنی میرٹ کے بجائے تعلقات؟ جی، کہ نوکریاں اہلیت کے بجائے جان پہچان پر مل رہی ہیں۔ تو یہ سب مل کر ایک عجیب صورتحال بنا رہا ہے۔ دیکھیں، جب معیار کا مسئلہ ہو، فنڈنگ پوری نہ ہو، سب بچوں کی رسائی نہ ہو، تو پھر تعلیم سماجی اور معاشی ترقی کی وہ ضمانت نہیں بن پاتی جس کی ہم امید رکھتے ہیں۔ لاکھوں لوگ گریجویٹ تو ہو رہے ہیں، لیکن اگر وہ معیشت میں اپنا حصہ نہیں ڈال پا رہے یا انہیں موقع ہی نہیں مل رہا، تو سوال تو اٹھے گا نا کہ یہ نظام کام کر رہا ہے یا نہیں؟ بالکل۔ تو کئی تجزیہ نگار یہی کہتے ہیں کہ صرف ڈگریاں دینا کافی نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ تنقیدی سوچ پیدا ہو، عملی مہارتیں سکھائی جائیں، مسائل حل کرنے کی صلاحیت بڑھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان ذرائع سے یہ لگتا ہے کہ تعلیم میں پوٹینشل تو بہت ہے، لیکن پاکستان میں اس کی راہ میں فنڈنگ کی کمی، معیار کے مسائل، رسائی کے ایشوز اور تعلیم کا عملی زندگی سے غیر متعلق ہونا، یہ بڑی رکاوٹیں ہیں۔ جی بالکل، یہی تصویر ابھرتی ہے، اور یہ ہمیں اس بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے جس کا ذکر کچھ تجزیوں میں ملتا ہے، کہ اگر تعلیم خود بخود نہ اچھی نوکری کی ضمانت دے پا رہی ہے، نہ فوری سماجی تبدیلی لا رہی ہے، تو پھر حقیقی ترقی کے لیے صرف تعلیمی اصلاحات کافی ہیں، یا ہمیں کچھ اور گہری سماجی اور معاشی تبدیلیوں پر بھی کام کرنا ہوگا، تاکہ یہ جو اتنی بڑی نوجوان آبادی ہے، ان کی صلاحیتوں اور ملک میں موجود مواقع کے درمیان جو خلا ہے، اسے کیسے پر کیا جائے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔